شارح کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ میں عام مسلمانوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، بیت اللہ کی حرمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ لوگوں نے اس کو قبلہ بنا دیا، اور اسی طرح زنا کی حرمت کے ساتھ عام مسلمانوں کا نفع متعلق ہے۔ ان کو حقوق اللہ، خالص حقوق اللہ میں سے قرار دینے کا مطلب کہ بندوں کا نفع اس کے ساتھ متعلق ہے، رب کا نفع اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق قرار دینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نفع اس کے ساتھ متعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منتفع ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفع لینے سے پاک ہے، بہت بلند ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہاں جو کہا کہ یہ خالص حقوق اللہ میں سے ہے اور بندوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، تو یہاں جو نسبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ان احکامات کی، یہ صرف تشریفی ہے، تعظیمی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ یہ حقیقت مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نفع حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر نفع اٹھانے کے اعتبار سے ہو تو پھر اس کی نسبت اور یہ کہنا کہ اللہ کا حق ہے، اس طریقے سے اللہ کا حق کہنا درست نہیں، جائز نہیں۔ نہ ہی تخلیق کے جہت سے کہا جا سکتا ہے کہ تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا نفع ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا خالق ہے، سب کا خالق ہے، تو جب خالق کل شے ہے، اس لیے صرف جہت خلقیت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حق ہے، نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے صرف اس کو تو پیدا نہیں کیا، اللہ تو ہر شے کا خالق ہے، اس لیے جہت تخلیق کے اعتبار سے بھی صرف اس کو خالص حق اللہ قرار دینا جائز نہیں، اور نفع اٹھانے کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کا حق قرار دینا بھی جائز نہیں، بلکہ اس کی جو نسبت ہو رہی ہے یہ تعظیمی ہے اور تشریفی ہے، نفع اٹھانا مراد نہیں۔ دوسری قسم وہ حق ہے جو خالص بندوں کا حق ہے، خالص حقوق العباد میں سے ہے، اور اس سے مراد وہ احکامات ہے، وہ احکام مراد ہے، یعنی وہ محکوم بھی مراد ہے کہ جس کے ساتھ مخصوص افراد کا حق متعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ مخصوص افراد کا حق، عام لوگوں کا حق متعلق نہیں بلکہ مخصوص خاص افراد کا حق اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جیسے کہ ملک غیر میں تصرف کا حرام ہونا، دوسروں کے مال میں تصرف کا حرام ہونا۔ اس میں جس کا مال ہے اس کے مال میں تصرف کرنے کا حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں اس کا نفع ہے، اگر اس کو حرام نہ کر دیا جائے تو پھر اس میں اس خاص بندے کا نقصان ہوگا، اس لیے حرام قرار دینے میں خاص اس بندے کا نفع ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کی مصلحت مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے مال میں تصرف کر لے تو حرام ہے، لیکن اگر مالک خود اجازت دے، میرے جوتی استعمال کر سکتے ہو، میرا موٹر سائیکل پہ آ سکتے ہو، جا سکتے ہو، میری گاڑی استعمال کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ خود اجازت دے دے اور غاصب نے غصب کیا ہو تو غاصب کو اس کا استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ بغیر اجازت کی لی ہو یا چینی ہو، اور پھر مالک اجازت دے دے تو اس کے لیے مالک کے مباح قرار دینے سے، اجازت دینے سے اس کے لیے تصرف کرنا مباح ہو جائے گا۔ معلوم ہوا حقوق یہ خالص حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کا تعلق، فائدہ، نفع خاص افراد کے ساتھ متعلق ہے، عام افراد کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ حقوق ہے کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جمع ہو گئے ہوں، لیکن حق اللہ غالب ہو، حق اللہ، اللہ کا حق اس میں غالب ہو، جیسے کہ حد قذف ہے۔ حد قذف وہ حکم ہے، وہ حکم شرعی ہے، یعنی محکوم بھی ہے کہ جس میں حق العبد بھی ہے اور حق اللہ بھی ہے، لیکن اس میں حق اللہ غالب ہے۔ حق اللہ اس طور پر غالب ہے، اس حیثیت سے کہ چونکہ اس بندے کی یہ جو حد قذف لگائی جاتی ہے، یہ چونکہ پاک دامن نیک اور صالح آدمی پر زنا کی تہمت لگانے کے جرم میں اس کو حد لگائی جاتی ہے، اس لیے یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اگر سزا نہ دی جائے تو پھر کائنات عالم میں فساد پھیل جائے گا، اور کائنات عالم اس میں خون ریزی ہوگی،
اس لیے فساد سے کائنات عالم کو، پورے انسانیت کو فساد سے بچانے کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو دوسرے پر، کسی پاک دامن پر، نیک صالح پر زنا کی تہمت لگائے اس کو کوڑے مارو۔ تو یہ اس جہت سے تاکہ کائنات میں اور عالم میں فساد نہ ہو اور پاک دامن پر کوئی تہمت نہ لگائے، اس وجہ سے یہ اللہ کا حق ہے۔ اور چونکہ اس پر، جس پر تہمت لگائی گئی ہے، کوڑے لگانے سے اس سے تہمت دور ہوتی ہے، اس پر جو تہمت لگی ہے، اس کو جو عار لاحق ہوئی ہے، اس کو جو شرم لاحق ہوئی ہے، کوڑے لگانے سے اس متہم شخص، مقذوف شخص سے وہ تہمت دور ہو جاتی ہے، تو وہ بندے کا حق ہے۔ اس لیے حد قذف ایسا حکم شرعی ہے، یعنی محکوم بھی ہے، کہ جو اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے، لیکن اللہ کا حق غالب ہے۔ اللہ کے حق غالب ہونے کا ثمرہ یہ ہے کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، یہ معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوگی۔ اگر متہم شخص یہ کہ مر جائے، جس پر تہمت لگی ہے وہ مر جائے، پھر اس کے وارث حد قذف قائم کرنے کا مطالبہ کر لے، تو ان کے وارث میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے ان کے وارثوں کے دعوے کی وجہ سے حد قذف جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اور اگر متہم شخص خود معاف کر لے تو معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حق اس پہ غالب ہے۔ جب اللہ کا حق غالب ہے تو معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوگی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں حق العباد، بندے کا حق، حق العبد غالب ہے۔ جب بندے کا حق غالب ہے تو یہ احکامات برعکس ہو جائیں گے، وراثت بھی جاری ہوگی اور معاف کرنے سے معاف بھی ہوگی، معاف کرنے سے معاف بھی ہوگی۔ چوتھی قسم محکوم احکام کی، یعنی محکوم بھی کی، وہ ہے کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جمع ہو گئے ہوں، لیکن حق العبد غالب ہو، حق العبد یہ غالب ہو۔ جیسے کہ قصاص ہے، قتل عمد میں قصاص ہے، تو قصاص اس جہت سے کہ اگر قصاص نہ لی جائے تو پھر نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ جی خراب ہو جائے گا، اور جو پہلے سے خراب ہو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کو سزا دی جائے گی نا، تاکہ وہ مزید خراب نہ ہو۔ خیال کرنا۔ لہذا قصاص کی وجہ سے اگر قصاص کا حکم، قصاص کو نافذ نہ کیا جائے تو نظام کائنات میں اور عالم کے اندر خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، لڑائیاں ہوگی۔ اس وجہ سے شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس جہت سے کائنات کو اور عالم کو خون ریزی سے اور بدامنی سے اور فساد سے بچانے کے لیے اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کا حق ہے، تو قصاص اللہ کا حق ہے۔ اور چونکہ اس میں مقتول پر زیادتی ہوئی ہے، ایک نفس پر جرم ہوا ہے، اس پر جنایت ہوئی ہے، تو مقتول کا یہ حق بنتا ہے ان کے ورثاء کے لیے۔ اس لیے مقتول پر زیادتی ہونے کی وجہ سے اور ان پر جنایت واقع ہونے کی وجہ سے یہ مقتول کا بھی اس میں حق ہے، بندے کا بھی حق ہے، لیکن اس میں بندے کا حق غالب ہے، بندے کا حق غالب ہے۔ اور جب بندے کا حق غالب ہو تو پھر اس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے اور اس میں معاف کرنے سے بھی معاف بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر مقتول کے ورثاء اس کو قاتل سے قصاص لینے کا مطالبہ کر لے تو قصاص لیا جائے گا، اور اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دے تو یہ معاف ہو جائے گا، مقتول قاتل معاف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ قصاص کے بدلے میں صلح کرنا چاہے تو صلح بالمال بھی کر سکتے ہیں، صلح بالمال بھی، اس لیے کہ ان کا حق ہے، مقتول کا حق ہے تو ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگا۔ اگر وہ مال پر صلح کرنا چاہے تو مال پر صلح بھی کر سکتے ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی۔ جو احکام ہے یعنی محکوم بھی ہے، وہ محکوم بھی
خالص اللہ کا حق ہو، خالص بندے کا حق ہو، حق اللہ اور حق العبد دونوں جمع ہو لیکن حق اللہ غالب ہو، یا حق اللہ اور حق العبد دونوں جمع ہو اور حق العبد اس میں غالب ہو. یہ 4 قسمیں ہو گئی. پھر جو حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کی 8 قسمیں ہیں جو انتہائی آسان ہے. مرضی آپ کا، مرضی آپ، مرضی ہے آپ لوگوں کی. کہاں سے مشورہ؟ ثم لما فرغ المصنف عن بحث الادلة الاربعہ، پھر جب مصنف رحمہ اللہ ادلہ اربعہ کے بحث سے فارغ ہوئے، ارادہ تو ارادہ کیا ان یبحث کہ بحث کرے بعدها اس کے بعد، عما ان چیزوں کے بارے میں ثبت بالادلہ جو ادلہ سے ثابت ہوئے. وقد قلت فيما سبق، اور اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، ان موضوع علم الاصول، علم اصول کا جو موضوع ہے، علی المذہب المختار راجح قول کے مطابق، وہ الادلۃ والاحکام جمیعا، وہ ادلہ اور احکام دونوں ہے. فبعد الفراغ من الاول، اب پہلے سے فارغ ہونے کے بعد، شرع فی الثانی دوسرے کے بیان کو شروع کیا. فقال فرمایا فصل ثم جملۃ ما ثبت بالحجج التي سبق ذکرها، پھر وہ تمام چیزیں مجموعہ جو ثابت ہوئے ان حجتوں سے التي سبق ذکرها على باب القیاس، کہ جن کا ذکر قیاس کے باب پر سے گزر گیا، انہوں سے پہلے گزر گئے، یعنی الکتاب والسنت، یعنی کتاب اور سنت، والاجماع اور اجماع، والاجماع اور اجماع، شیئان 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے، الاحکام پہلی قسم احکام، وما يتعلق بالاحکام اور وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ احکامات متعلق ہوتی ہیں. شارح کہتے ہیں وانما استثنیت القیاس، میں نے قیاس کا استثناء کیا، لأنه لا يثبت شيئا، اس لیے کہ قیاس کسی بھی شے کو ثابت نہیں کر سکتی. وانما هو للتعدیہ، اور یہ قیاس تو صرف متعدی کرنے کے لیے ہوتی ہے. ولو ارید بالثبوت المعنى الاعم، اگر متن میں ثبت سے اس ثبوت سے اگر معنی عام مراد لے لیا جائے، فیمکن ان یراد بالحجج الاربعۃ، بالحجج تو پھر ممکن ہے کہ حجتوں سے مراد لی جائے الادلۃ الاربعۃ 4 دلائل، والمراد بالاحکام اور احکام سے مراد ہے الاحکام التکلیفیہ، احکام تکلیفیہ ہے. اور بین سطور والے نے کیا لکھا ہے؟ العبادات ہے. تو یہ احکام سے مراد پھر محکوم بہا ہو جائے گی، اس لیے یہ مراد لی ہے. ورنہ احکام تکلیفیہ کا اپنا معنی وہ وجوب، ندب اور اباحت، فرض وغیرہ ہے. وبما يتعلق به الاحکام، اور وہ چیزیں کہ جس کے ساتھ احکامات متعلق ہوتی ہے، الاحکام وما يتعلق به الاحکام، اور جس کے ساتھ احکامات متعلق ہوتی ہے الوضعیہ، یا وما يتعلق به اور جس کے ساتھ یہ احکامات متعلق ہوتی ہے الاحکام الوضعیہ، اس سے مراد احکام وضعیہ ہے. شارح کہتے ہیں وقد ذکروا هذه القواعد منتشرۃ، فقہاء نے ان قواعد کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، لیکن بے ترتیب ہے، منتشرن ہے. والذی یعلم من التوضیح، اور جو چیز توضیح سے معلوم ہو رہی ہے، فی ضبطها اس کے ضبط کرنے میں، جمع کرنے کے بارے میں جو توضیح سے معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ان الحکم مفتقر الی الحاکم والمحکوم علیہ والمحکوم بہ، حکم یہ محتاج ہوتی ہے حاکم، محکوم علیہ اور محکوم بہ کی. فالحاکم هو اللہ تعالی، حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. والمحکوم علیہ، اور جو محکوم علیہ هو المکلف، وہ مکلف ہے. والمحکوم بہ فعل المکلف، اور محکوم بہ مکلف کا فعل ہے، من العبادات والعقوبات وغیرہما. والاحکام، اور جو احکام ہے، صفات فعل المکلف، یہ مکلف کے فعل کی صفات ہیں، من الوجوب والندب والفرضیت والعزیمت والرخصت، وجوب، ندب، فرضیت، عزیمت اور رخصت میں سے. فعلی ھذا التحقیق، شارح کہتے ہیں اس تحقیق پر، الاحکام هی الصفات الفعل، احکام یہ فعل کی صفات ہیں. وقد مضى ذکرها، جبکہ اس کا ذکر گزر چکا ہے، فی بعد بحث الکتاب، کتاب اللہ کے بحث کے بعد، فی العزیمت والرخصت، رخصت اور عزیمت اور رخصت کے بیان میں وہاں گزر چکا. وهذا المبحث، اور یہ جو مبحث ہے،
مبحث فعل المکلف، یہ مکلف کے فعل کی بحث ہے، یعنی المحکوم بھی، اس سے مراد محکوم بھی ہے۔ ومبحث المحکوم علیہ، اور محکوم علیہ کی جو بحث ہے، یاتی بعدہ، وہ اس کے بعد آ رہی ہے، وہ اس کے بعد آ رہی ہے۔ کہاں آ رہی ہے؟ فی بیان الاہلیت والامور المعترضۃ علیہا، اہلیت اور وہ امور جو اس اہلیت پر عارض آتی ہے، پیش آتی ہے، ان کے بیان میں آ رہی ہے۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ لا یخلو تقسیم القدماء عن مسامحۃ، قدماء کے جن میں متقدمین کہ جن میں خود مصنف بھی داخل ہے، ان کی یہ تقسیم احکامات کی یہ مسامحہ سے خالی نہیں۔ دیکھو، اما الاحکام فاربعۃ، رہے احکام تو وہ 4 ہیں، یعنی المحکوم بھی، اس سے مراد وہ محکوم بھی ہے الذی هو عبارۃ، جو کہ نام ہے یا مطلب ہے، عن فعل المکلف، مکلف کے فعل کا۔ 4 انواع، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم ہے حقوق اللہ تعالی خالصتاً، خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہو، اور وہ ہیں ما یتعلق به نفع العام، عام میں جس سے عام لوگوں کا نفع متعلق ہو، کا حرمت البیت، جیسے کہ بیت اللہ کی عظمت اور حرمت۔ فإن نفعه عام للناس، اس لیے کہ اس کا نفع یہ لوگوں کے لیے، یہ عام ہے لوگوں کے لیے، باتخاذہم ایاہ قبلۃ، خاص طور پر اس کو قبلہ بنانے میں۔ وکحرمت الزنا، جیسے کہ زنا کی حرمت کی طرح ہے۔ فإن نفعه عام، اس لیے کہ اس کی حرمت میں عام نفع عام ہے، عام لوگوں کا نفع ہے، للناس، عام لوگوں کے لیے، بسلامت انسابہم، ان کے نسب کے سلامتی کی وجہ سے کے طور پر۔ وإنما نسب إلى اللہ تعالی تعظیما، اور یہاں جو اس کی نسبت کی گئی ہے ان احکامات کی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تعظیماً ہے۔ وإلا فاللہ تعالی، وگرنہ فاللہ تعالی عن، لیکن وگرنہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ بہت بلند ہے اس بات سے، ان ينتفع بشیء، کہ وہ کسی شے سے نفع اٹھائے، فائدہ حاصل کرے۔ فلا يجوز ان يكون حقا له، اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو، بهذا الوجہ، اس طریقے پر، نفع اٹھانے کے طریقے پر۔ ولا بجہت التخلیق، اور نہ ہی پیدا کرنے کی جہت اور طریقے پر۔ لأن الكل سواء، اس لیے کہ سب کے سب برابر ہے، فی ذالک، اس میں، تخلیق میں۔ والثانی حقوق العباد خالصتاً، دوسری ہے حقوق العباد ہے خالص طور پر، وہ ہوا، اور یہ وہ ہے احکامات ہیں، ما یتعلق به مصلحۃ خاصہ، جس کے ساتھ خاص مصلحت متعلق ہو، کا حرمت مال الغیر، جسے کہ دوسرے کے مال کی حرمت۔ ولہذا، اسی وجہ سے، یباح بإباحۃ المالک، اس وجہ سے یہ مباح ہو جاتی ہے مالک کے مباح کر دینے سے۔ والثالث، اور تیسری قسم ہے ما، وہ حکم شرعی ہے، احکام شرعیہ ہے، اجتماع فیہ، کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جمع ہو۔ وحق اللہ غالب، اور اس میں اللہ کا حق غالب ہو، کہ حد القذف، جیسے کہ حد قذف ہے۔ فإن فیہ حق اللہ تعالی، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، من حیث، اس حیثیت سے ہے، انہ جزاء حد کے حرمت العفیف الصالح، کہ اس میں پاک دامن نیک کے حرمت کی، عزت کی، پامالی کی سزا ہے۔ وحق العبد من حیث، اور اس میں بندے کا حق ہے اس حیثیت سے، من حیث ازالت عار المقذوف، مقذوف سے، مقذوف کے عار کو دور کرنے کے حیثیت سے، یہ اس میں حق بندے کا حق ہے۔ ولیکن حق اللہ غالب، لیکن اللہ کا حق غالب ہے، حتی لا یجری فیہ الارث والعفو، یہاں تک کہ اس میں میراث اور اس میں معاف کرنا اس میں جاری نہیں ہوتا۔ وعند شافعی رحمہ اللہ، و امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، حق العبد فیہ غالب، اس میں بندے کا حق غالب ہے، فتنعکس الاحکام، اس لیے شارح کہتے ہیں احکامات منعکس ہو جائیں گے۔ والرابع، چوتھی قسم ہے ما، وہ احکام شرعیہ ہے، اجتماع فیہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حق اور حقوق العباد دونوں جمع ہو گئے ہوں۔ وحق العبد غالب، اور بندے کا حق اس میں غالب ہو، قصاص، جیسے کہ قصاص ہے۔ فإن فیہ حق اللہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حق ہے، وہ اخلاء العالم عن الفساد، اور وہ عالم کو، کائنات کو فساد سے خالی کرنا ہے۔ وحق العبد،
اور اس میں بندے کا بھی حق ہے، یا وحق العبد، اس میں بندے کا حق ہے، لوقوع الجنایت علی نفسہ، جرم کا اس کی ذات پر واقع ہونے کی وجہ سے، وہو غالب، اور یہ غالب ہے، لجریان الارث وصحۃ الاعتیاض عنہ بالمال، اس میں میراث کے جاری ہونے کی وجہ سے اور مال کے ذریعے سے اس کے عوض کے صحیح ہونے کی وجہ سے، بالصلح، صلح کے ذریعے، وصحۃ العفو، اور معاف کرنے کے صحیح ہونے کی وجہ سے،